بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ طارق جمیل آپ کے سامنے۔ آج میں نے سوچا کہ چلیں اس طرح ایزی بیٹھ کر یا نیم دراز ہو کر آپ سے گپ شپ کی جائے، اور یہ وی لاگ کا سلسلہ چونکہ اب کچھ ریکارڈنگز یا ویڈیوز جو ہیں کوئی ایسی کہ جس میں کوئی چلتے پھرتے بات چیت ہو جائے یا کوئی آپ کے سامنے بات رکھی جائے، وہ تو اب فی الحال نہیں ہو رہا، تو یہ گپ شپ ہی کافی ہے۔ چلیں گپ شپ کرتے ہیں۔ میں آپ سے ایک دو چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے، آگے بڑھے، اس کے خواب اور اس کی تمنائیں پوری ہوں، دعائیں کرتا ہے، اس کو پھر شکوہ پیدا ہو جاتا ہے دعا قبول نہیں ہو رہی، پھر وہ اپنا کوئی کام نکالنے کے لیے دوسرا کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی سفارش یا کوئی اس طرف جاتا ہے، وہ بھی سنوائی نہیں ہوتی، چاپلوسیاں کرتا ہے، پھر جھوٹی تعریفیں کرتا ہے لوگوں کی کہ کسی طرح اس شخص کی جس کی میں جھوٹی تعریف کر رہا ہوں وہ مہربان ہو جائے اور اس کے اختیار میں جو یہ کام ہے میرا یہ کام ہو جائے۔ تو یوں اگر آپ غور کریں تو ایک اچھا بھلا انسان جو ہے وہ ایک عجیب و غریب نگیٹیوٹی کے راستے پر چل نکلتا ہے، اور جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، دغا بازی کی طرف آ جاتا ہے، دو نمبری کی طرف آ جاتا ہے، اور پھر کمال یہ ہے کہ اس میں اگر وہ کامیاب ہو جائے تو واقعی دنیاوی اعتبار سے وہ ترقی بھی کرنے لگتا ہے، لیکن اندر سے مطمئن نہیں ہوتا، اس کو کوئی نہ کوئی چیز روحانی طور پر یا نفسیاتی طور پر ستاتی رہتی ہے کہ تم نے یہ جو کچھ بھی ترقی کی یا حاصل کیا یہ غلط طریقے سے کیا۔ پھر وہ اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو اگر میں صحیح طریقے سے کرتا تو یہ میرے راستے میں رکاوٹیں تھیں، اور جو عبور نہیں ہو رہی تھیں تو میں کیا کرتا، اللہ نے بھی دعا نہیں سنی، نصیب میں ہی ایسا تھا۔ پھر وہ اس بات پہ قانع اور شاکر ہو جاتا ہے کہ یہ جو میں نے ترقی کی میرے نصیب میں تھی نا، راستہ جو بھی چنا میں نے، بات میری لمبی ہو رہی ہے۔ میں دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے دو کتابیں پڑھی بہت عرصہ پہلے۔ میری عادت تھی کہ میں جب کبھی مجھے فارغ وقت ملتا، پہلے سائیکل ہوتی تھی پھر موٹر سائیکل، وہ اٹھا کے میں مال روڈ پر فیروز سنس کے باہر اپنی موٹر سائیکل یا سائیکل کھڑی کرتا، اور اندر وہ اتنا خوبصورت ایک بک ایمپوریم تھا، اتنی بڑی کتابوں کی دکان تھی اور مختلف شعبوں میں کتابیں لگی ہوتی تھیں، تو اپنے کتاب بینی اور کتاب اس کا شوق پورا کرنے کے لیے میں اندر، اور اگر گرمیوں کی دوپہر ہو تو اور زیادہ مزہ آتا تھا ٹھنڈا ٹھنڈا ہال میں اندر جا کر، تو میں ورک گردانی بھی کرتا رہتا تھا، کتابوں کو دیکھتا بھی رہتا تھا، اگر جیب اجازت دیتی تھی اور کوئی ایک کتاب ایسی اچھی لگتی تھی کہ جس کو میں چاہتا تھا کہ میرے پاس ہو، وہ میں خرید بھی لیتا تھا، لیکن یہ خریدنے کی نوبت کم کم آتی تھی، اکثر میں وہاں بس وہ کتابوں کو دیکھتا تھا، پڑھتا تھا، نکال کے
شروع کے دو ایک صفحے دیکھتا تھا اور اس کے پیچھے میں پڑھ لیتا تھا کہ اور لوگوں نے کیا کمنٹ کیے. تو ایک کتاب کہیں پڑھی بھی ہوگی، اب میں کافی دنوں سے اسے میں نے دیکھا نہیں اور ڈھونڈ رہا ہوں. ایک کتاب میرے ہاتھ لگی، اس کا نام تھا خیال کی طاقت، پاور آف تھاٹ. وہ اردو میں باریک سی کتاب تھی، فرانسیسی سے اردو میں ترجمہ کی ہوئی. فرانس میں کوئی ڈاکٹر صاحب تھے، ایمل کوئے صاحب. ان کی جب میں نے ہلکی سی بایوگرافی پڑھی تو وہ تھے تو طبیب. یہ پتہ نہیں آج سے غالباً 100 سوا 100 یا 150 یا 200 سال پہلے تھے. تو وہ طبیب اور مریضوں کا علاج کرتے تھے. اور پھر ان کی جو مطالعہ ہے یا ان کے جو تجربے میں چیزیں آئیں تو انہوں نے یہ جانا کہ یہ جو مرض لاحق ہو جاتے ہیں وہ ان کا علاج دواؤں سے زیادہ اگر تھاٹ پروسیس کے ذریعے ان کو سجیسٹ کیا جائے ان کے ذہن کو، یا وہ فرد خود سیلف سجیشن کے طور پر اپنے دماغ کو اور اپنے آپ کو سجیسٹ کرے، تو وہ ایسی ایسی بیماریاں اس کی دور ہو جاتی ہیں کہ جو جیسے جادو کا کوئی کرشمہ ہو گیا. پھر وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں اپنے اس پروفیشن کے ذریعے ہی مطلب روحانی طور پر فقیری کی طرف آ گئے. انہوں نے ایک بہت بڑا، پتہ نہیں پیرس میں یا کہاں، ایک بہت بڑا ہال بنوایا جس میں ہر ہفتے کوئی خاص مخصوص دن لوگ آتے، کھچا کھچ بھرا ہوتا، اور مخصوص وقت پہ ڈاکٹر صاحب آتے. وہ ہر ایک کی بات سنتے باری باری، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اور چند جملے اسے کہتے کہ آنکھیں بند کر کے اور اپنے آپ کو ڈھیلا کر کے اور سکون کے ساتھ یہ جملے ادا کرو، اور اب تم نے روزانہ رات کو سوتے وقت یہ جملے کہتے 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 سو جانا ہے، اور پھر 8 دن بعد تم نے آنا ہے. اور 8 دن بعد جو مریض آیا کرتے وہ ان میں اگر فالج والے مریض تھے تو چلتے پھرتے خود بخود آ جاتے اپنی ٹانگوں پر چل کر، بین ہی دیگر امراض. اور ان ڈاکٹر صاحب کا شہرہ پتہ نہیں کتنا پھیل گیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی اللہ کے ولی تھے اور فقیر آدمی تھے. وہ جملے میں آپ کو بتاتا ہوں آخر میں کہ وہ کیا ہیں. آپ بھی ان کو لیکن شرط یہ ہے کہ دل و جان سے آزمانے کے لیے نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر فرما رہے تھے پہاڑی کی چوٹی پر. شیطان آ گیا سامنے. انہوں نے کہا عیسیٰ تم صرف اپنے اللہ کو پوچھتے ہو، مانتے ہو؟ عیسیٰ نے فرمایا کہ بالکل وہی میرا پروردگار ہے اور وہ واحد و یکتا ہے، اور جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے بلکہ کائنات سے ماوراء کائناتیں بھی بنائی ہیں. تو شیطان نے کہا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا بے شک زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. اس نے کہا کہ اگر آپ کی موت آنی ہے تو ایسے بھی آ جائے گی، اگر نہیں آنی تو اگر آپ اس کھائی میں چھلانگ لگا دیں تو نہیں آئے گی، تو آپ چھلانگ لگا دیں، ذرا دیکھیں اللہ آپ کو بچاتا ہے کہ نہیں. حضرت عیسیٰ نے فرمایا
کہ تم پہلے میری بات سنو اور پھر چلے جاؤ. میں اپنے اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ اسے آزماؤں. میں اسے آزمائے بغیر اس کی عبادت کرتا ہوں. یقین سے آزماؤں تو جب کہ مجھے یقین نہ ہو. شیطان نے یہ سنا اور تحلیل ہو گیا اور بھاگ گیا. یہ بات میں نے اس لیے کی کہ وہ جو الفاظ ہیں ڈاکٹر ایمل کوئے صاحب کے، اگر وہ دل کے یقین کے ساتھ آپ بیان کریں گے اور اپنا اس کو ورد بنائیں گے تو یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ آزمانے کے لیے کریں گے پھر بڑا مشکل ہے. ایک اور کتاب میرے ہاتھ لگی. ہمارے ملک کے ایک بڑے مشہور و معروف اور بہت صاحب علم اور بڑے تخلیق کار موسیقار گزرے ہیں، فیروز نظامی صاحب. بہت پیاری پیاری دھنیں بنائی ہیں انہوں نے. ان کے گانے خاص طور پر دوپٹہ فلم اگر آپ نے دیکھی ہے اور کئی فلمیں انڈیا میں جو نور جہاں اور دلیپ صاحب کی فلم بنی تھی، سید شوکت حسین رضوی نے بنائی تھی، جگنو. یہاں بدلا وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے، رفیع اور نور جہاں کا گانا. اس کی موسیقی فیروز نظامی صاحب نے دی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آقا جی اے چشتی نے دی تھی. بہرحال دوپٹہ جو فلم تھی وہ اس کی موسیقی فیروز نظامی صاحب کی تھی. وہ بھی ایک فقیر منش آدمی تھے. ان کی لکھی ہوئی ایک بہت ہی سادہ سی کتاب میرے ہاتھ لگی کراچی میں. وہ کہیں کباڑیے کے پاس پڑی ہوئی تھی. اس کا عنوان میں بھول رہا ہوں، بہت باریک سی. اور جب اسے کھول کے دیکھا تو اس میں کوئی انشا پردازی یا کوئی ایسی ادبی وہ نہیں تھا، سمپل سمپل سی باتیں. اور تو اس میں بھی یہی کچھ تھا کہ اگر آپ دل و جان سے اپنے آپ کو ڈھیلا رکھ کے اطمینان سے سکون سے اپنی خواہشات اپنے ذہن میں دہرائیں اور یقین رکھیں کہ یہ پوری ہو رہی ہیں تو وہ پوری ہو جاتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اس انسان کو جو بنایا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس کو سیلف سفیشینٹ کر دیا. دعا ضرور کرے، دعا عبادت کا مغز ہے. اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے لیے خیر مانگے. لیکن یہ جو دنیاوی خواہشات اور یہ سارا کچھ ہے اس کے لیے انسان سیلف سفیشینٹ ہے. خود اپنے آپ کو، وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے پریفیس میں کہ وہ مالک کل جس کے کن کہنے سے یہ سارا کچھ وجود میں آ گیا، تو جس کو اس نے اپنا خلیفہ بنایا ہے تو کیا اس کو کن کا کوئی ایک حصہ نہیں دیا ہوگا؟ بس آپ نے وہ کن کہنا ہے. اور وہ الفاظ جو سکھایا کرتے تھے عمل کوئے صاحب، وہ سمپل سے الفاظ. وہ انگریزی میں بھی اس کی فریز ہے، اس کی فرانسیسی میں بھی فریز ہے، اور اس فریز کا ترجمہ اردو میں بھی ہے. اور وہ یہ ہے کہ میں آنکھیں بند جسم ڈھیلا، رات کو سوتے وقت ہلکی آواز کے ساتھ بولنا ہے کہ میں روز بروز ہر لحاظ سے بہتر ہوتا جا رہا ہوں. میں روز بروز ہر لحاظ سے بہتر ہو رہا ہوں.
میں روز بروز ہر لحاظ سے بہتر ہو رہا. آئی ایم گیٹنگ بیٹر اینڈ بیٹر ڈے بائی ڈے. ڈے بائی ڈے آئی ایم گیٹنگ بیٹر اینڈ بیٹر. فریز ایک رکھنی ہے جو بھی آپ کو پسند آئے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.